بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کے 5ویں سبق کے اندر آج ہم حدیث کی 3 قسموں کی تعریفات اور ان کے حکم پڑھیں گے۔ پہلی ہے حدیث معلق۔ حدیث معلق یہ کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث معلق وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں، جس کی سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہوں۔ اور حدیث معلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ حدیث معلق ضعیف ہوتی ہے۔ حدیث معلق ضعیف حدیث ہوتی ہے اور ایمانیات اور احکامات کے اندر یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ حدیث معلق ضعیف ہوتی ہے، ایمانیات اور احکامات کے اندر یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم حدیث مرسل۔ حدیث مرسل وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے آخر سے راوی ساکت ہوں، جس کی سند کے آخر سے راوی جو ہے وہ ساکت ہوں۔ مثلاً تابعی صحابی کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ روایت کرے۔ تابعی جو ہے صحابی کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ روایت کریں، اس حدیث کا حکم یہ ہے حدیث مرسل کا۔ امام اعظم امام مالک اور امام احمد بن حنبل ان کے نزدیک یہ مطلقاً قابل حجت ہے۔ امام مالک، امام اعظم اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلقاً قابل حجت ہے، جبکہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث مطلقاً ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک بعض صورتوں میں یہ قابل حجت ہے اور بعض صورتوں میں قابل حجت نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے حدیث معدل۔ حدیث معدل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں سند کے درمیان سے 2 راوی چھوڑ دیے جائیں، جس میں سند کے درمیان سے 2 راوی چھوڑ دیے جائیں۔ حکم اس حدیث کا حدیث معدل یہ معلق اور منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہے، لہذا قابل حجت نہیں۔ یہ حدیث معدل معلق اور منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہوتی ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی، حدیث معلق اور اس کا حکم، حدیث مرسل اس کا حکم، حدیث معدل اور اس کا حکم۔ حدیث معلق وہ ہوتی ہے جس کی سند کے شروع سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی حذف ہو جائیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ معلق ضعیف ہوتی ہے اور قابل حجت نہیں ہوتی۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کے آخر سے کوئی راوی جو ہے وہ ایک ساکت ہو، جیسے تابعی ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کریں اور صحابہ کو درمیان سے صحابی کو چھوڑ دیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب امام مالک امام احمد بن حنبل کے نزدیک مطلقاً قابل حجت ہے، جمہور محدثین کے نزدیک مطلقاً یہ ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض صورتوں میں اس کو ضعیف مانتے ہیں، اور یعنی بعض صورتوں میں اس کو قابل حجت مانتے ہیں اور بعض صورتوں میں قابل حجت نہیں مانتے۔ آگے حدیث معدل، جس حدیث میں سند کے درمیان سے 2 راوی مسلسل چھوڑ دیے جائیں، تو اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ معلق اور منقطع سے بھی زیادہ ضعیف ہوتی ہے اور یہ قابل حجت نہیں ہوتی۔